إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلے میں آپ تمام کو اور اپنے آپ کو اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس چیز کی وصیت اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو کیا ہے، وہ ہے تقوی کی وصیت۔ لوگو، اللہ کا خوف کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ دوسری بات یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شریعت مطہرہ عطا فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تیسری بات یہ ہے مسلمانوں، قبر میں جانے سے پہلے مسلمان ہو کر کے مرو۔ قرآن کریم کی جو آیت ہر جمعہ میں دہرائی جاتی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر تمہیں مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرو۔ چوتھی بات یہ ہے مسلمانوں، مسلمان ہو، اسلام کے اندر داخل ہو تو مکمل طور پر داخل ہو۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے کچھ احکام کو مانیں اور کچھ کو ترک کر دیں، اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے، رسول گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو بھی حکم ہوا ہے اس حکم کو بجا لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان چار باتوں پر عمل کر لیں گے، آج یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اغیار ہماری اخلاق، ہمارے عادات، ہمارے اسلام پر رشک کریں گے اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اسلام کو تو قبول کیا مگر احکام کو قبول نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تطبیق کا نام ہے، اسلام فالو کرنے کا نام ہے، اسلام عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تک عمل نہیں تب تک اسلام نہیں۔ اب آئیے اسلام کے انہی احکام میں سے آج ایک حکم کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر ان گنت نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو ہم اعداد و شمار میں نہیں لا سکتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا مال و دولت اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے وہ انسان بے چین رہتا ہے، اس کی زندگی کی خوبصورتی کا ایام آتے ہی نہیں ہے۔ بیچارے پھٹے کپڑے میں، پرانے کپڑے میں اور جھوپڑی کے مکان پہ بارش کے قطرات ٹپکتے ہوتے ہیں اور ٹھنڈی میں وہ ٹھٹورتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کبھی ایک لقمہ کھانے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا میسر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ آلو اور بیگن اور بھرتے پر زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے وہ خوشی کا ایام نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مال و دولت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین مال ایک نعمت ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بنو اسرائیل کو کہا تھا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اے بنو اسرائیل ہم نے تجھ میں اضافہ کیا ہے، مال کا اضافہ کیا ہے، اولاد کا اضافہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر اور نعمتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ بطور خاص مال کا اور اولاد کی نعمت کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر مال نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو وہ انسان اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتا ہے، زندگی اس کی اندھیری ہو جاتی ہے اور اس کو خوشی میسر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توبہ استغفار کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نے کہا اگر توبہ کرو گے تو سب سے جو اہم نعمت ہے وہ میں تجھ کو عطا کروں گا، وہ ہے مال اور دولت اور جائیداد اور اولاد۔ لہذا مال و دولت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جب تک نعمت کو اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس نعمت کو اگر صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ نعمت ہے، اگر اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے تو باعث عذاب ہے۔ آپ کسی بھی نعمت کو لے لیجئے، آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، دماغ ایک نعمت ہے، عقل ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، پیر ایک نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، بچے نعمت ہے، گھر نعمت ہے۔ اگر آپ نے ان کو شریعت کے احکام کے مطابق استعمال کیا یقیناً یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے، باعث شفقت ہے۔ اللہ رب العالمین کی کرم پانے کے آپ اسباب میں سے آپ آ رہے ہیں، اگر اور آپ نے ان کو غلط استعمال کیا، شریعت کے خلاف استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے باعث عذاب ہے، باعث سزا ہے، باعث نقمت ہے۔ لہذا مال کے بارے میں بھی ہم کو جاننا ضروری ہے کہ مال کو ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کیوں عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے مال ایک ایسی چیز ہے جس کی سخت ضرورت ہے زندگی میں، اگر مال نہیں ہے تو انسان زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے مادر رحم میں اس کے مقدر پہ جو چیزیں لکھتے ہیں ان میں سے ایک مال ہے، ایک ہے مال و دولت۔ اللہ رب العالمین کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مادر رحم میں بھیجتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے بِقَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، اس کے رزق لکھنے کا حکم دیتا ہے، لکھ دو کہ وہ مرتے دم تک اتنا پیسہ کمائے گا، اس کی جائیداد اتنی ہوگی، اس کی زمینیں اتنی ہوں گی، اس کے پیسے اتنے ہوں گے، ان کے پیسے کے ریل پیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو بھی ہوگا اللہ رب العالمین اس کے مقدر پہ لکھ دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو مال کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس یتیم بچے کے مال کو یتیم بچے کے ہاتھ مت دو، اس لیے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر تم یتیم بچے کو مال دے دو گے، چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اللہ اس کے باپ مرتے وقت تم کو کفیل بنا کے گیا ہے، تم کو وصی بنا کے گیا ہے، مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، چھوٹے بچے کو نہ دو، اس لیے کہ چھوٹا بچہ اس مال کو ضائع کر دے گا، جب مال ضائع کر دے گا تو اس کی زندگی اجرن ہو جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ محل شاہد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید میں مال کو زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بتایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے جس کو مال عطا کیا ہے اسے خطاب کر رہا ہے قرآن مجید میں، اے میرے بندو اس مال کا صحیح استعمال کرو، اس مال کا صحیح استعمال کرو جس رب نے تم کو مال عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے راہوں پہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی راہوں پہ اس مال کو نچھاور کر دو۔ نماز پڑھنے جانا ہے، کرتے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، خریدو، تم پر واجب ہے ستر پوشی کرنا، خریدو، اپنی بیوی کے منہ پہ حلال لقمہ نوالا دینا یہ ذمہ داری ہے تمہاری، اس کو دو، تمہارے بچوں کو دو، اپنا گھر بناؤ، اپنا مکان بناؤ، اپنی رہائش بناؤ، اپنے اچھے زندگی گزارنے کا اسباب تیار کرو۔
ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومن اور غیر مومن کے مال میں فرق یہ ہے کہ مومن کے مال میں غریبوں کے لیے، فقیروں کا ایک حق رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو ثابت کر دیا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومنوں کے مال میں مانگنے والے اور محرومین، تنگ دست، فقیر، مسکین، کمزور، ناتواں لوگوں کا حق بنتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کے مال کا حق۔ اللہ رب العالمین اسی حق کا اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اللہ نے کہا اے نبی میرے ان بندوں کو کہہ دو جو ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو قرآن پاک پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو جنت کے متلاشی ہیں، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، میرے ان ایماندار بندوں سے کہہ دو بندو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَيُنْفِقُوا سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ان سے کہہ دئیے کہ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے، علل اعلان خرچ کرے، پس پردہ خرچ کرے، اندھیرے میں خرچ کرے، اور ظاہرت میں بھی خرچ کرے۔ اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا، کب تک کہا؟ قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی کسی کے دوست نہیں رہیں گے اور کوئی خرید و فروخت کا ماحول نہیں رہے گا، اس دن مال دے کر کے جنت خرید نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے کہا خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اے ایمان والو ہم نے تم کو جو مال دیا ہے، اللہ نے کہا مما رزقناکم، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی جو مال آپ کے پاس ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بطور یارہ، بطور امانت آپ کو دیا ہے، اور مال اللہ کا ہے، آپ اس کے نگراں ہیں، آپ کو دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور جس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، جس دن شفاعت نہیں چلے گی، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو خرچ کر کے جنت بنا لو۔ اللہ رب العالمین نے اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ ادا کرو، اللہ کو قرض دو۔ ابن قیم رحمہ اللہ بہت پیارے جملے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کو قرض کہا ہے۔ کیوں قرض کہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان قرض دیتا ہے اس کو امید ہوتی ہے کہ قرض لینے والا مجھ کو ضرور لوٹائے گا، لہذا میرا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، لہذا قرض دینے میں وہ ہچکچاتا نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات مالک ارض و سما جب لیتا ہے تو آپ کو ایک ڈبل نہیں، دو ڈبل نہیں، تین ڈبل نہیں، چار ڈبل نہیں، 7 ڈبل بلکہ اس سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ قرض ہی تو ہوا، آپ کو تو بدلہ ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے گا؟ دنیا میں جس کو اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے راہ پہ خرچ کر کے اللہ کو قرض کون دے گا؟ اور اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ آپ کے قرض کا بدلہ 7 گنے سے کہیں زیادہ چکائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے کے لیے کہا ہے، مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مالداروں کو مالداروں کے مطابق، متوسط لوگوں کو متوسط کے مطابق، اور کمزور لوگوں کو اپنے اعتبار سے کہا اللہ کے رسول نے جس کے بس میں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو تم اللہ کے قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور ہی سے کیوں نہ ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیاز ہے، ایک لہسن ہے، اور کچھ بھی ہو، اللہ کے راہ پہ خرچ کر کے جہنم سے نجات حاصل کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ خرچ کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ نے اور فرمایا، بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں، دیکھیے میرے بھائیوں خطبے کے دوران بات کرنا منع ہے، لہذا کوئی موبائل استعمال نہ کرے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جائز نہیں ہے، خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے، کوئی موبائل استعمال نہ کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی روایت فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین، لوگوں
دنیا میں حسد اگر جائز ہے تو دو چیزوں میں جائز ہے. ایک یہ ہے رجل آتاہ اللہ علما و حکمتا، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا ہے اور وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے. دوسرا اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور مال کو راہ خدا میں مسخر کر دیتا ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنے ضروریات کو پوری کرنے کے بعد، جہاں ضرورت ہے مسکین ہو، غریب ہو، مدرسہ ہو، مساجد ہو، ائمہ ہو، فقراء ہو، مسلمانوں کے ہت میں، مسلمانوں کے مصلحت میں جہاں مال کی ضرورت ہے اس کو خرچ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں پر رشک کرنا چاہیے، ایسے لوگوں پر حسد کرنا چاہیے. وہ بھی کرتا ہے تو میں بھی کروں گا میرے بھائیوں. لہذا صحابہ کرام ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے، منافست کرتے تھے. اب آئیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے صدقہ کرنے سے کیا ملے گا، مال خرچ کرنے سے کیا ملے گا. پہلا فائدہ، پہلی فضیلت اس کی یہ ہے اگر کوئی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا شمار متقی میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. متقی، جس کا متقی اگر کوئی بن جاتا ہے تو اس کی جنت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے جنت کو اعدت للمتقین کہا ہے، جنت کو تیار کیا گیا ہے متقی بننے کے لیے. اگر آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کا شمار متقین میں ہوگا. اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. متقی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جس کے اندر تین بنیادی صفات پائے جائے. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتے پر ایمان رکھتا ہے، جنت پر ایمان رکھتا ہے، جہنم پر ایمان رکھتا ہے. الغرض اللہ کے رسول نے جتنی غیبیات کی خبر دی ہے اس پر پکا یقین رکھتا ہے. اور دوسری صفت وہ نماز قائم کرتا ہے. تیسری صفت جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ پہ ان تمام مالوں کو خرچ کرتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. لہذا راہ خدا میں خرچ کرنا یہ متقیوں کی علامت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے اگر آپ دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ 7 ڈبل سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لهم. اللہ کے رسول اللہ تعالی نے فرمایا کہ کون ہے جو صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والی ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مثال دے کے مومنوں کو سمجھایا مسلمانوں اللہ کی راہ پہ خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے اگر اللہ کے راہ پہ ایک گیہوں خرچ کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گیہوں کو زمین پہ ڈالو گے تو گیہوں سے ایک پودا نکلے گا. ایک گیہوں کے ایک پودا بنتا ہے اور اس پودے میں 7 بالیاں آئیں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں. مطلب اللہ کے راہ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو تم کو اللہ 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یہ اجر رکھا ہے کہاں؟ مرنے کے بعد تمنا کریں گے، مرنے کے بعد آشاش کریں گے، مرنے کے بعد کبھی افسوس مرتے رہیں گے. جب روح نکل جائے گی اس کے بعد کوئی لیتا واللہ اللہ کاش ایسا اور ویسا کچھ کام نہیں آئے گا. مسلمانوں یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، ہم کو بتا دیا ہے، علماء کے ذریعے سے ہو، کتابوں کے ذریعے سے ہو، حدیث رسول کے ذریعے سے ہو، بتا دیا ہے تاکہ ہر کوئی ہم میں سے اس پر عمل کرے. تیسری فضیلت یہ ہے صدقہ کرنا، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کی ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ فی قلب المؤمن. اللہ کے ہاں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کے دل میں ایک خوشی کی بہار لا دیں. ایک مومن تڑپتا ہے، تنگستی میں ہے، بیمار ہے، کپڑے نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پریشان حال ہے، جب آپ نے اس کے نوالا دیا، 10 روپیہ دیا، 100 روپیہ
روپیہ دیا, ان کو مکان بنا دیا, ان کو سائیکل لے کے خرید کے دے دیا, کمبل دے دیا آپ نے ان کے دل میں خوشی کے باغ بہار لا دی ہے. وہ انسان خوش ہو کر کے آپ کو دعائیں دیتا ہے, آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مومن کے دل میں خوشی لا دینا یہ اللہ کے ہاں سب سے بہتر عمل ہے. پھر اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کے فرمایا فتکشف عنہ قربہ, آپ ان کی کسی مصیبت کو ٹال دیں, یا اس کی طرف سے کوئی اگر کوئی دین ہے, کوئی قرضہ ہے, اس کو ادا کر دیں, یا آپ وتطرد عنہ الجوع, یا اگر وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو آپ دور کریں. اللہ کے رسول نے کہا یہ سب سے بہتر عمل ہے. چوتھی فضیلت یہ ہے اس کی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر, یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے ہے. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے مال عطا کرتا ہے اور وہ مال سے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے, فقیروں کو دیکھتا ہے اور اللہ کے حقوق کو مد نظر رکھتا ہے. اس مال میں اللہ رب العالمین کتنے حقوق ہیں, اللہ نے اس مال کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فهو بافضل المنازل, یہ سب سے اونچے درجے پہ ہوگا قیامت کے دن. پانچویں فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں, اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی موت بہترین موت ہوگی, اس کی سوء خاتمہ اس کا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کے رسول کا وعدہ ہے. رسول نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء. اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, مہربان کرتا ہے, احسان کرتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعاون کے ذریعے سے اس کو سوء خاتمہ سے بچاتا ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. چھٹی فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں, اگر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار, جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے ویسے صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ساتویں فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین جو اس شخص کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایک حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انفق علیک, ہے آدم کے بیٹے تم اللہ کے راہ پہ خرچ کرو, میرا وعدہ ہے تم جب خرچ کرو گے انفق علیک, میں تجھ پر خرچ کروں گا. مسلمانوں اس سے زیادہ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے, مال میں برکت آتی ہے. مگر مسلمانوں ہم لوگ آج ظاہری دنیا میں مگن ہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم آپ کہتے ہیں, کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ مولانا اگر میں نے اپنے مال سے 1 لاکھ روپیہ نکال دیا تو 1 لاکھ تو کم ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے اور ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اور وقولہ الحق, اور نبی کی بات حق ہے, نبی کی بات برحق ہے, اس کے بات میں ادھر ادھر نہیں ہے. آئیے کیسے برکت ہے میرے بھائیوں. اگر اللہ کے رسول نے بتایا برکت ہے تو برکت ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ نکال دیا اللہ کی راہ میں, برکت کیسے ہے ذرا دیکھیے. اس 1 لاکھ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو کسی بیماری سے محفوظ کر دے. آپ دیکھیں ہاسپٹلوں میں کتنے لوگ بیمار ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صدقے کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العالمین نے کسی بڑی بیماری سے بچا لیا ہے, آپ کو ہاسپٹل جانے سے روک لیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں پہ آگ لگ جا رہے ہیں, مال دولت سارے بالکل تباہ ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صدقہ کے ذریعے سے آپ کو گھر کو بچا لیا ہوگا. اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں. بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں, فائدہ ہو نہیں رہا ہے, گھاٹا در گھاٹا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے صدقے کے ذریعے سے صدقہ کیجئے, آپ کے صدقہ کے ذریعے سے مال میں برکت آئے. یہ نبی کا وعدہ ہے, رسول کا وعدہ ہے میرے بھائیوں. 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جہنم سے نجات ملتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اللہ کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچو اگرچہ ایک کھجور سے کیوں نہ ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے, اس کے 2 بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 کھجور عطا فرمائی, 3 کھجور. عورت کیا کرتی ہے, تینوں بھوکے ہیں, 2 کھجور 2 بیٹی کو دے دیے. 1 کھجور توڑنے جا رہی تھی کہ میں کھاؤں, لیکن پھر یاد آتا کہ میری بچیاں بھوکی ہیں. اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے
تیسری کھجور کو پھاڑتی ہے اور آدھا اس کو دے دیتی ہے. جب رسول آتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عورت کا واقعہ بیان کرتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا وجبت لہ الجنہ، اس عورت پہ جنت واجب ہو گئی کہ آپ نے آپ کو بھوکے رکھ کر کے دوسروں کو ترجیح دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہم تمام کو انفاق فی سبیل اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں اس سے ہم کنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، مسلمانوں، ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. ذرا صحابہ کرام پر نظر دوڑائیے. ان کو یقین تھا کہ نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ برحق ہے، اس لیے جب نبی سے ادنا سا اشارہ ہوتا اپنی جان کو لٹا دیتے تھے، مال کو لٹا دیتے تھے. ذرا مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے. مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے کوئی پانی نہیں تھا. ایک کنواں تھا بیر روما، یہودیوں کے قبضے میں تھا. یہودی مسلمانوں سے پانی بیچتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا من حفر بیر روما فلہ الجنہ. کون ہے تم میں سے جس کو اللہ نے دولت دیا ہے، جس کو مال دیا ہے، بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ مسلمانوں کے ہاں پیسہ نہیں ہے، وہ فری میں پانی پئیں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں کتنے عثمان ہوں گے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بیر روما کو خرید کر کے آزاد کروں گا اور مسلمانوں کو دوں گا. دیا بھی. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مسجد چھوٹی پڑ گئی اللہ کے رسول کی، لوگوں کی جگہ ہو نہیں رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو مسجد کی توسیع کے لیے زمین فراہم کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جس کو اللہ نے مال دیا تھا، کھڑے ہو گئے، کہا کہ یہی موقع ہے، بار بار نہیں آئے گا. انہوں نے مسجد کی توسیع کے لیے زمین فراہم کیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول نے کہا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ. جو شخص غزوہ تبوک کے لیے فوج تیار کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ 300 اونٹ دیے. 300 اونٹ مسلمان. ذرا دیکھیے ابو طلحہ کا واقعہ، ذرا دیکھیے. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں اس وقت تک تم لوگ نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک تمہارے پاس سب سے محبوب مال اللہ کے راہ پہ خرچ نہ کر دو. ابو طلحہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نیکی لینی ہے. آپ کے مسجد کے پیچھے جو میرا باغ ہے جہاں آپ کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں اور مجھے شرف سے نوازتے ہیں، میرے باغ سے پانی پیتے ہیں، میں یہ باغ میرے نزدیک سب سے پیارا باغ ہے، محبوب باغ ہے. اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے راہ پہ وقف کرتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، بلکہ تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. ایسے تقسیم کر دیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا. 1,00,000 درہم بھیجا. شام ہوتے ہوتے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سارے کو تقسیم کر دیا. عائشہ کی لونڈی نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا اگر اس پیسے سے تھوڑا سا گوشت خرید لیتے تو عائشہ نے کہا کہ اگر تم پہلے بتائی ہوتی تقسیم کرنے سے پہلے تو شاید میں خرید لیتا، لیکن اب تمہیں تقسیم کر چکی ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مضر کے کچھ لوگ آتے ہیں پھٹے حالت میں، پریشان کن. آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اندر سے. یہ میرے دینی بھائی ہیں، میرے مسلمان ہیں، میرے پیروکار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ سے دکھی ہو گئے، پریشان ہو گئے. ان کے چہرے میں بھوک کے آثار تھے، پھٹے کپڑے تھے اور ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی اور سواریاں بالکل کمزور تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، انتظار کیے کب ظہر کا وقت ہوگا. ظہر کا وقت ہوا، نماز پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ممبر پہ، کہنے لگے اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے ایمان والوں، مجھے ماننے والے، یہ تمہارے بھائی مضر قبیلے سے آئے ہیں، بہت پریشان حال ہے. ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے کپڑوں کو دیکھو، ان کے سواریوں کو دیکھو، ان کے تلواروں کو دیکھو. کیا تم پر ترس نہیں آتا؟ تصدقوا، صدقہ کرو، اپنے مال سے کچھ نکالو. راوی کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ صحابہ کرام اپنے گھروں سے مال لانے لگے. دینار لائے، درہم لائے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا 1 سا کر کے گیہوں لا کے مسجد میں حاضر کر دیے. کس کے پاس گیہوں نہیں تھا، گھر میں پرانے کپڑے تھے، کپڑے حاضر کر دیے. صحابی کہتے ہیں حتی رأیت قومین من الثیاب والطعام، یہاں تک کہ منٹوں میں اور لمحوں میں 2 ڈھیر پیدا ہو گئے،
کھانے پینے کے اور کپڑوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ صحابہ کرام لائے، اس میں سے ایک انصاری صحابی دوڑتے ہوئے گھر جاتے ہیں اور اپنے گھر سے ایک بٹوا لے کے آتے ہیں۔ بٹوا کا زمانہ ختم ہو گیا ہے آج کل، بٹوا لاتے ہیں اور اس بٹوے کو ہاتھ میں چھپا کر کے لاتے ہیں، اتنا بڑا بٹوا ہے کہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے، لا کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ اس میں دینار تھا یا درہم تھا اللہ عالم، لا کر کے حاضر کر دیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا میرے صحابہ اپنی ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کود پڑے، آپ کے چہرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا من سنّا سنتن حسنتن، جس نے کوئی نئی سنت ایجاد کی، مطلب اگر کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام پر دوڑ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں آنے والے لوگوں کے عمل کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہم کو کرنا چاہیے ایسا میرے بھائیوں۔ کب کریں گے ہم لوگ؟ اللہ نے مال دیا ہے، مال حقیقت میں وہ ہے جو آپ نے کھا لیا ختم کر دیا، جو آپ نے پہن لیا برباد کر دیا، اور وہ مال حقیقت وہ مال ہے جو آپ نے قیامت کے بینک میں جمع کیا، باقی سارا مال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس مال کا کوئی اعتبار نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے مال آخرت کو سنوارنے کے لیے، لہذا قیامت کے دن اس مال کے صدقے کے سائے میں اگر ہونا چاہتے ہیں تو آج یہ وقت ہے، فرصت ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جتنا میسر ہو سکے، جہاں بھی موقع ملے، کہاں خرچ کریں گے؟ جہاں موقع ملے آپ کو، آپ کے ثوابدید کے مطابق اپنے سماج کو دیکھیے، جہاں ضرورت ہے اس کو خرچ کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں قیامت کے دن سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اور دین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رحمت خاص سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔